ہوا زمین پر خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہوا ہے۔ ہوا ہر کسی زندہ شے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا میں ہوا نہ ہوتی تو شاید حیوانی زندگی کا وجود بھی نہ ہوتا۔ حیوانات اور نباتات کے لیے ہوا نہایت ہی ضروری شے ہے۔ بے شک اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہوا انسان کو زندگی دیتی ہے۔ اگر ہوا نہ ملے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور سانس لینے کو بالکل ہوا نہ ملے تو انسان دم توڑ دیتا ہے۔ ہوا میں مختلف قسم کی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ان تینوں گیسوں کے الگ الگ کام ہیں۔ اگر ان تینوں گیسوں میں سے ایک گیس کا توازن بھی کم یا زیادہ ہوا تو حیوانات و نباتات کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا کا غلاف زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 200 میل کی اونچائی تک موجود ہے۔ ہوا میں وزن ہوتا ہے۔ ہوا دباؤ ڈالتی ہے۔ ہوا کا دباؤ زمین پر زیادہ ہوتا ہے اور اونچائی والی جگہ پر کم ہوتا ہے۔ ہوا کے زور سے ہی آسمان پر پرندے اڑتے ہیں اور ہوائی جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی کام آنے والی چیزوں میں ہوا کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، جیسے سائیکل، اسکوٹر، کار اور بس وغیرہ۔ ان سب چیزوں کے پہیوں میں ہوا بھری جاتی ہے، تب ہی یہ ہلکے چلتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے پہیوں میں ہوا نہ ہو تو یہ سڑک پر چل نہیں سکتے۔ کچھ جگہوں پر اب ہوا کے زور سے بجلی بھی تیار کی جاتی ہے۔ ہوا انسان کو زندگی دیتی ہے اور انسان ہوا کو آلودگی دیتا ہے۔ انسان ایسے بہت سے وسائل کا استعمال کرتا ہے جو ہوا کو آلودہ بناتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کی انحصار ہوا پر ہی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہوا کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے پیڑ لگانا بہت ضروری ہے۔ اپنے ارد گرد ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کم دھواں نکلتا ہو۔